حاجی صاحبان آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے، جنہوں نے طواف کرنا ہے، یعنی کہ عمرہ ظاہرین۔ گرمی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ صفائی چل رہی ہے ابھی، جیسے راؤنڈ کے اندر حرم شریف کا جتنا بھی باہر والا سین ہے اس میں اسی طرح صفائی کریں گے۔ یہ لال سی پٹی پکڑی ہوئی ہے، 7-8 آدمی برآمدوں کے اندر دیکھیں اتنا زیادہ رش نہیں ہے، یعنی کہ جو حاجی صاحبان سامنے نظر آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں جس طرف صفا مروہ ہے، یعنی کہ جو باب الفتح گیٹ ہے اس سے آگے گیٹ ہے جہاں پہ پیلے پیلے برآمدے ختم ہو رہے ہیں، یعنی کہ وائٹ دیوار اور جو پیلے برآمدے۔ یہ سامنے 66 نمبر گیٹ ہے، یہ ابھی حاجی صاحبان جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں وہ یہیں سے اندر جا رہے ہیں، یہاں سے اندر جاتے ہیں 66 نمبر گیٹ سے سیدھے چھت سے کعبہ شریف کی طرف، بالکل سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہ حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں فرسٹ فلور پہ۔ یہاں پہ عربیہ پہ آپ طواف کروا سکتے ہیں حاجیوں کو، اور بالکل باب العمرہ گیٹ سے آپ آئیں تو یہاں پہ ایزیلی عربیہ لا سکتے۔ الحمدللہ 21ویں ساری کی حرم کے اندر، اور دعا گو اس مقدس جگہ پہ، اس پیارے گھر میں، اس مقدس مہینے میں، کہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں اور پیارے محبوب کا رضا رسول دیکھیں۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں اس طرح یہاں پہ خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ حاجی صاحبان موجود ہیں۔ ابھی حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں حرم ابھی آئے ہیں مسجد الحرام کی چھت کے اوپر، اور یہ نیچے کے مناظر ہیں، بالکل دیکھیں سین خالی خالی لگ رہا ہے، بہت کم حاجی صاحبان سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ 6 نمبر حمام ہے، یہاں اکثر کافی زیادہ رش رہتا ہے، لیکن ابھی دیکھیں۔ اور اس جانب یہ ہے جبل کعبہ والی سائڈ، جہاں سے یہاں ٹیکسیاں مل جاتی ہیں۔ یہ جبل عمر، یہ جتنی بھی آپ کو اس طرف بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، یہ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے جو اعتکاف بیٹھے ہیں، وہ چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے۔ دیکھیں باقی چھت خالی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان پاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی، خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں۔ آج 21واں روزہ، اور الحمدللہ 21ویں سحری کریں گے انشاءاللہ حرم شریف میں۔ صبح کا ٹائم ہے، 4:47 ہو گئے ہیں، اور آج کا ولاگ یہیں سے کرتے ہیں سٹارٹ۔ زیادہ جو حاجی صاحبان ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں مسجد عبداللہ کے اندر بیٹھے ہیں گراؤنڈ فلور پہ اور فرسٹ فلور پہ، جتنے بھی حاجی صاحبان ہیں اب تقریباً 100 میں سے 60% یہاں بیٹھے ہیں، اور 40% پیچھے لے کے جا رہے ہیں سرس بلڈنگ میں۔ اس دفعہ پہلی دفعہ وہاں پہ حاجی صاحبان اعتکاف بیٹھنے لگے ہیں۔ اس دفعہ اتنا رش ہی نہیں ہے، یہاں پہ بہت رش کم ہے، بہت ہی رش کم ہے، یعنی کہ جس طرح پہلے شروع میں لگ رہا تھا اس طرح کا رش اب نہیں ہے۔ یہ جو ہفتہ اس میں تقریباً 100 میں سے حاجی صاحبان 30% آئے ہیں، جس طرح شروع میں آئے ہیں اندازے کے ساتھ 30% آئے ہیں، 70% حاجی صاحبان نہیں آئے ہیں۔ نہیں تو یعنی کہ جیسے ابھی آخری اشرا چلنا شروع ہوا تو حرم کے اندر کہیں بھی آپ کو حاجی صاحبان جو ہے نا کسی کونے میں کونا خالی نہیں نظر آنا تھا، اتنا زیادہ حاجی صاحبان ہونا تھا۔ لیکن آپ کو دکھاؤں گا تقریباً 8-9 9:30 بجے تک جو باہر والا سین ہے اس کے اندر کتنے حاجی صاحبان ہیں، کیونکہ کل بھی بہت کم حاجی صاحبان تھے۔ جمعے والے دن حاجی صاحبان کافی زیادہ آئے ہیں، وہ ویسے بھی نارمل دنوں میں بھی کافی تعداد میں حاجی صاحبان آتے ہیں دوسرے شہروں سے عمرہ کرنے کے لیے، تو اس لیے کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ صبح کا ٹائم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سامنے کلاک ٹاور 6:50 ہو گئے، اور پورے حرم کے اندر اس ٹائم سایہ ہے، یعنی کہ ابھی جو سورج ہے وہ بلڈنگوں کے پیچھے دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ دھوپ لگ رہی ہے، اور یہاں سب نے حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حاجی صاحبان واپس نہیں کریں، جو یہاں پہ رات کے آئے ہوئے ہیں وہ آستہ آستہ اپنے روموں کی جانب، یعنی جنہوں نے عمرہ کر لیا، طواف کر لیا۔ سامنے جبل کعبہ والی سائڈ، یہاں سے ٹیکسیاں بھی مل جاتی ہیں، اور 2 سائڈ ایسی ہیں جو کہ قریب ترین، یعنی کہ قریب ترین ٹیکسیاں جہاں سے مل جاتی ہیں، ایک یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، ایک جس طرف 3 نمبر حمام ہے آزاد روڈ وہ ہے۔ غزہ پارکنگ سے مل جاتی ہے، لیکن زیادہ تر آپ کو غزہ کبری جانا پڑے گا، جس طرف مسجد ہے۔
وہاں پہ حاجی صبح اعتکاف بیٹھ گئے مسجد عبداللہ کے اندر. ہم انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. کافی تعداد میں اعتکاف بیٹھے ہیں لیکن وہ سے گراؤنڈ فلور پہ ہی بیٹھے ہیں. 2025 میں فرسٹ فلور پہ پھر بس سیکنڈ تک بیٹھے تھے لیکن ابھی جو ہے پورا جو گراؤنڈ فلور ہے وہیں حاجی صبح اعتکاف والے بیٹھے ہیں. اور ایک طرف سے رستہ چھوڑ دیا گیا جہاں سے جو دوسرے حاجی ہیں وہ اوپر فرسٹ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ نماز کے لیے جا سکتے ہیں. اعتکاف والے جتنے بھی حاجی ہیں وہ ٹوٹل نیچے بیٹھے. جتنا رش ہونا چاہیے تھا حرم کے اندر یعنی کہ 21واں روزہ اتنا نہیں ہے. یعنی کہ شروع میں بہت زیادہ حاجی صاحبان آئے ہیں. تقریباً ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ 2025 میں اگر حاجی صاحبان لاکھ آئے تھے تو اس دفعہ 2.5 لاکھ آئیں گے. لیکن نہیں, یہ جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ فلائٹیں جو ہیں وہ رک گئی ہیں. بہت سارے ملکوں سے حاجی صاحبان نہیں آ سکے اسی کی وجہ سے. اور یہ حاجی صاحبان جو شروع میں آ گئے زیادہ تر یعنی 70% وہی ہیں. ابھی بہت کم ملکوں سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا ایزی فلائٹ آ رہی ہے. زیادہ تر جو ہے یعنی کہ 100 میں سے 70% فلائٹیں جو ہے نا ابھی وہ رکی ہوئی ہیں. جہاں جس ملک سے حاجی صاحبان زیادہ آتے تھے وہیں زیادہ مسئلہ بنا ہے. اور یہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی جانب. سامنے 79 نمبر گیٹ ہے جو حاجی صاحبان احرام میں, اور اس گیٹ سے صرف جو احرام میں حاجی صاحبان ہے وہی گزرتے ہیں. ایک یہ گیٹ ہے کنگ فہد گیٹ, ایک جو کلاک ٹاور کے سامنے 95 نمبر گیٹ کنگ عبدالعزیز. یہ دونوں گیٹوں سے جو حاجی صاحبان احرام میں وہ گزرتے ہیں, نارمل ہو یا حج رمضان ہو. لیکن یہ باب العمرہ گیٹ ہے, وہاں سے باب العمرہ گیٹ سے حاجی صاحبان جو کپڑوں میں ہیں وہ بھی گزر سکتے ہیں, اور جو جس عربیہ پہ ہیں یعنی کہ جو ویل چیئر ہے اس پہ وہ بھی گزر سکتے ہیں, اور جو حرام میں وہ بھی گزر سکتے ہیں. باب العمرہ گیٹ جو ہے اس جانب رستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب, پیچھے جبل عمر ہے اس جانب. اور یہاں پہ یہ گاڑیاں کھڑی ہیں جن گاڑیوں سے یہ حرم شریف کی صفائی ہوتی ہے. جو سامنے ابھی بس یہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے ہی 8 بجیں گے یہ جو بینر ہے یہ ہٹا دیے جائیں گے. اور یہ جو باہر والا سین ہے جبل کعبہ والی سائڈ, التوحید والی سائڈ جہاں پہ میں ابھی جا رہا ہوں, کلاک ٹاور والی سائڈ, جو حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف رہتے ہیں وہ جا رہے ہیں اس جانب سے سیدھا. یہ سامنے جو بلڈنگ ہے اس جانب وہاں سے رستہ ہے, اور جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف رہتے ہیں وہ جا رہے ہیں یہاں سے باہر جبل عمر والی سائڈ ہے. یعنی کہ یہاں سے ٹیکسیاں بھی مل جاتی ہیں اور یہیں سے رستہ کھلا ہوا ہے. تو ابراہیم خلیل روڈ پہ حاجی صاحبان رہتے ہیں. اور یہاں پہ پہلے ایک دفتر تھا یعنی کہ جہاں پہ حاجی صاحبان اپنے بیگ وغیرہ کپڑے وغیرہ جمع کروا سکتے, لیکن ابھی وہ ختم کر دیا گیا. ممکن دوبارہ یہاں پہ بنائیں حج کے بعد, یا یہاں پہ کوئی نئی چیز بنائیں. ابھی تو فی الحال یہاں پہ سیفٹیاں لگا دی گئی ہیں. اور اس جانب یہ سامنے حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں. صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اسی لیے حاجی صاحبان یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن اتنا زیادہ رش نہیں ہے, بس وہ رش بہت ہی کم ہے. جبل کعبہ کی طرف سے آئے یعنی اس جانب سے تو یہ سامنے 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے, اور پیچھے 7 نمبر حمام ہے شوٹر کے ساتھ وہ عورتوں کے لیے. پہلے یہیں سے رستہ اوپر جا رہا تھا جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرتے تھے یا ویل چیئر پہ. وہ یہاں پہ لوہے کی سیڑھی تھی, یعنی کہ آج سے جو 3-4 مہینے پہلے کے جو ولاگ ہیں وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. لیکن ابھی یہ ختم کر دی گئی ہے, ابھی فی الحال کام روک دیا گیا. یہاں پہ ممکن دوبارہ کام شروع کریں گے, کوئی چیز دوبارہ یہاں پہ بنائیں گے. لوہے کی سیڑھی تھی جو 8 نمبر حمام کے اس طرف سے اوپر یہاں جا رہی تھی سیدھی 66 نمبر گیٹ کی جانب, لیکن اب وہ ختم کر دی گئی ہے. صبح ماشاءاللہ ہاں ویو بہت ہی پیارا آ رہا ہے. کافی تعداد میں حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں, یعنی کہ 100 میں سے 70% حاجی صاحبان واپس جا رہے ہیں اپنے روموں کی جانب. اور یہاں سے بھی رستہ نیچے اترتا ہے, یعنی کہ 74 نمبر گیٹ سے آپ باہر نکلے تو رائٹ سائڈ پہ یہ سامنے 66 نمبر گیٹ ہے. یہ ابھی حاجی صاحبان جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں وہ یہیں سے اندر جا رہے ہیں, یہاں سے اندر جاتے ہیں 66 نمبر گیٹ سے سیدھے چھت سے نکل کر باہر سیدھے خانہ کعبہ شریف کی طرف لاسٹ پہ. اور یہ حاجی صاحبان نکل رہے ہیں 65 نمبر گیٹ سے جو چھت کے اوپر طواف کر رہے تھے وہ واپس جبل کعبہ والی سائڈ. اور یہاں پہ زمزم کا کولر رکھا ہوا ہے لوہے کا, یہاں سامنے یہاں پہ پیور تازہ زمزم ہے,
ٹھنڈا اور یہ حاجی صاحبان بھر رہے ہیں، یہ لے کے جائیں گے اپنے روموں میں۔ ابھی باب العمرہ گیٹ سے اندر آئے خانہ کعبہ شریف کی طرف، بالکل سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہ حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں فرسٹ فلور پہ۔ یہاں پہ عربیہ پہ آپ طواف کروا سکتے ہیں حاجیوں کو، اور بالکل باب العمرہ گیٹ سے آپ آئیں تو یہاں پہ ایزیلی عربیہ لا سکتے ہیں، یعنی کہ ریڈی جو ہے اس کو یہاں پہ عربیہ بولتے ہیں، عربی میں ویل چیئر ریڈی۔ یہ یہاں پہ آپ اس پہ جو بھی بزرگ ہے جس کو آپ نے طواف کروانا ہے، صفا مروہ کروانا ہے، وہ اس فلور سے سیدھا صفا مروہ پہ بھی جا سکتا ہے اور یہاں پہ صفا مروہ کروا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ کافی رش ہے ابھی نیچے گراؤنڈ فلور پہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، موسم بہت دیر زبردست ہے۔ ابھی جو سورج ہے وہ بلڈنگوں کے پیچھے ابھی سایہ ہے پورے حرم کے سین کے اندر۔ اور یہاں سے چلتے ہیں نیچے، آپ کو گراؤنڈ فلور سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کو آتے ہیں، ساتھ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، جیسا کہ ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت کرواتے ہیں اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ یہاں سے حاجی صاحبان نیچے اتر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، کنگ عبداللہ گیٹ ہوگا سامنے، اوپر فرسٹ فلور پہ طواف چل رہا ہے اور نیچے یہ رستہ جا رہا ہے کنگ عبداللہ گیٹ کی جانب، نیچے خانہ کعبہ شریف کی طرف، یعنی کہ جو باب العمرہ گیٹ سے بناتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی قریب رستہ ہے۔ یعنی جیسے آپ باب الفتح گیٹ سے نیچے اتریں، باب العمرہ گیٹ سے نیچے اتریں گے تو کنگ عبداللہ گیٹ سے سیدھا خانہ کعبہ شریف کی جانب، یہاں سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہے اس ٹائم، کافی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہے نیچے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے صبح صبح کا ٹائم ہے، کافی رش ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ، کافی تعداد میں حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ 21ویں ساری کی حرم کے اندر، اور دعا گو اس مقدس جگہ پہ، اس پیارے گھر میں، اس مقدس مہینے میں کہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں اور پیارے محبوب کا رضا رسول دیکھیں۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں اس ٹائم یہاں پہ خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ حاجی صاحبان موجود ہیں۔ ابھی حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں، جو یہاں پہ رات کے آئے ہوئے تھے یا نماز فجر سے پہلے، وہ ابھی آہستہ آہستہ باہر نکل رہے ہیں۔ یہ رستہ ہے جو حاجی صاحبان صفا مروہ پہاڑی کی جانب جاتے ہیں، یعنی کہ جس طرف آپ صفا مروہ کے ساتھ ساتھ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے بالکل قریب ہی ہے۔ یہ سامنے حاجی صاحبان یہاں سے جا رہے ہیں، دو رستے نکلتے ہیں صفا مروہ کی جانب، ایک جو ہے گرین لائٹ لگی ہوئی ہے حجر اسود کے بالکل سامنے، اس کے لیفٹ سائڈ پہ ایک وہ رستہ، لیکن اگر وہاں سے آپ جائیں گے تو آپ جائیں گے سیکنڈ فلور پر، جہاں پہ آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اگر اس رستے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس مقدس جگہ پر، اس پیارے گھر میں ڈیلی آپ سب کو بہت ساری دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، اور ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت کرواتے ہیں۔ دعا گو کہ اللہ پاک امت مسلمہ کے ایک ایک بندے کو، ایک ایک انسان کو زندگی میں ایک دفعہ تو لازم اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، یا اللہ پاک ان کو اسی سال اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرما، پیارے محبوب کا صدقہ اور پیارے محبوب کا گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں، جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی بزرگ، جتنے بھی بچے اس ٹائم گھروں میں ہوسٹ میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک دنیا کے کسی بھی کونے میں اس ٹائم کوئی بھی مسلمان کسی مشکل میں ہے تو یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک تیرے گھر میں اس مقدس مہینے میں تیرے پیارے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہا ہوں، یا اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما اور ہم سب پہ اپنا رحم فرما۔ یا اللہ پاک اس ٹائم ایران اور یہود کی جنگ لگی ہوئی، یا اللہ پاک
یا اللہ پاک ایران کے ہاتھوں ان کو تباہ و برباد کر، یا اللہ پاک ان کو عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ پاک ایران کی اپنی غیبی مدد عطا فرما، یا اللہ پاک پہلے یہود نے فلسطین کے نکے ننے بچوں کے ساتھ بہت ہی ظلم کیا یا اللہ پاک، اور اب وہ ایران میں بہت سارے مسلمانوں کو شہید کر چکے ہیں، یا اللہ پاک تو اپنی غیبی مدد عطا فرما، یا اللہ پاک تو اپنی غیبی مدد عطا فرما، یا اللہ پاک تیرا گھر چھوڑ کے ہم کہاں جائیں، یا اللہ پاک ہم تو سے مانگیں گے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، یا اللہ پاک پیارے محبوب کی امت ہے، یا اللہ پاک تو پیارے محبوب کا صدقہ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، یا اللہ پاک ہم پہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اپنی رحمت عطا کر، یا اللہ پاک ہم سے اور امتحان نہ لے، یا اللہ پاک پیارے محبوب کی شان کو دیکھ، یا اللہ پاک پیارے محبوب کی اولاد کا صدقہ ہم پہ اپنا کرم فرما، ہم پہ اپنا رحم فرما، ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ پاک تو بخشن والا ہے، یا اللہ پاک تو بخش عطا کر، یا اللہ پاک تو ہی برآمدوں کے اندر دیکھیں اتنا زیادہ رش نہیں ہے، یعنی کہ جو حیثمان سامنے نظر آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں جس طرف صفا مروہ ہے، یعنی کہ جو باب الفتح گیٹ ہے اس سے آگے گیٹ ہے جہاں پہ پیلے پیلے براندے ختم ہو رہے ہیں، یعنی کہ وائٹ دیوار اور جو پیلے براندے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، وہاں سے ایک رستہ ہے، وہاں سے حیثمان نکل رہے ہیں صفا مروہ کے لیے، اور یہ جو رستہ جو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی قریب ہے، یعنی کہ صفا مروہ جو پہاڑی ہے اس کے قریب ہے۔ یہ رستہ باہر نکلا ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، اور یہاں سامنے 4 نمبر حمام ہے، اور کنگ عبدالعزیز گیٹ ٹرانسپورٹ اسٹیشن یہاں پہ نیچے، اور یہ حاجی صبان آ رہے ہیں آزاد روڈ کی طرف سے، یہ سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے 95 نمبر، اور اس طرف سامنے یہ 88 نمبر گیٹ ہے، یہاں سامنے 8 نمبر حمام مردوں کے لیے۔ سورج جو ہے وہ بلڈنگوں سے اوپر آ گئے، اور یہاں دیکھیں یہ جو ٹائلیں ہیں یہ چمک رہی ہیں، گرمی کی شدت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے، اور حاجی صبان دیکھیں زیادہ تر باہر نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، یعنی کنگ عبدالعزیز گیٹ سے نکل کر اس جانب باہر نکل رہے ہیں جو ابراہیم خلیل روڈ پہ رہتے ہیں، اور جو جبل کعبہ کی سائڈ رہتے ہیں وہ سیدھے جا رہے ہیں جس طرف 6 نمبر وہاں میں، وہاں سے ہوتے ہوئے دارالتوحید کے آگے سے گزر کر جائیں گے جس طرف وہ بلڈنگ ہے جو جارمہ شکل کی اس طرف۔ اتنا زیادہ یہاں پہ رش نہیں ہے، یعنی کہ جتنا رش ہونا چاہیے۔ آج 21 روزے ہو گئے، یعنی کہ 21واں روزہ آج، لیکن نارملی جیسا رش ہے جتنا جمعے کو ہوتا ہے، جمعے والے دن نارمل دنوں میں، ابھی تو رمضان چل رہا ہے اور رمضان کا بھی اب آخری اشرا چل رہا ہے، یعنی کہ آج سے آخری اشرا سٹارٹ ہو گیا ہے، بہت کم رش یہاں پہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جس طرح شروع میں حاجی صاحب آئے بہت ساری تعداد میں، یعنی کہ جو پہلے اشرے میں تو اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پہ تقریباً 10 ملین قریب حاجی صاحب ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے جمعے پہ تقریباً 2.5 ملین قریب حاجی صاحب تھے، 2 ملین سے اوپر یہاں پہ حاجی صاحب تھے۔ باہر جو پارکنگ ہے نا، رضا پارکنگ، وہ بھی فل تھی، حرم کا اندر والا سین آپ نے دیکھا ہوگا، حرم جو حاجی صاحب یہاں پہ آئے ہیں وہ بھی فل تھا، اور باہر روڈوں کے اوپر بھی حاجی صاحب جو نماز جمعہ ادا کیے، لیکن اب وہ رش بہت کم ہو گیا ہے، اور مسئلہ وہی ہے جو کہ اس ٹائم 2-3 ملکوں کے اندر چل رہا ہے، انہی کی وجہ سے بہت ساری فضائیں فضا کے رستے ہیں وہ بھی بند ہوئے ہوئے ہیں، اور یہاں سے حاجی صاحب اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ سے، اور یہ نشاندہی ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ 95 نمبر، یہ سامنے بالکل کلاک ٹاور سامنے ہے، اور یہاں سے بھی رستہ نیچے اتر رہا ہے، یعنی کہ جو کلاک ٹاور ہے اس کے سینٹر سے نیچے آزاد روڈ والی سائڈ، یعنی کہ یہاں سے سیدھے اتریں گے تو آزاد روڈ پہ چلے جائیں گے، اور نیچے اترنے کے بعد اگر آپ رائٹ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو ابراہیم خلیل روڈ کی جانب بھی یہ رستہ نکل رہا ہے۔ نیچے ماشاءاللہ یہ جتنا بھی حرم شریف اوپر ہے اس کے نیچے ٹوٹل بہت بڑی بیسمنٹ ہے، اور نیچے ٹریفک چلتی ہے، یہ دیکھیں اس طرف سے آزاد روڈ کی جانب نکل رہی ہیں اور اس طرف سے انٹر ہو رہی ہیں جو کہ جبل کعبہ والی سائڈ جائیں گی۔ ابھی آئے ہیں مسجد حرام کی چھت کے اوپر، اور یہ نیچے کے مناظر ہیں، بالکل دیکھیں سین خالی خالی لگ رہا ہے، بہت کم حاجی صاحب سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ 6 نمبر حمام ہے، یہاں اکثر کافی زیادہ رش رہتا ہے، لیکن ابھی دیکھیں یہ کچھ چند قافلے جو ہیں ابھی حاجی صاحب آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب، روڈ پیچھے خالی ہے، یہ پیچھے ابراہیم خلیل روڈ ہے،
اور یہ حاجی صاحبان زیادہ جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں، جو یہاں رات کے آئے ہوئے تھے یا جو صبح 2-3 بجے آئے ہیں۔ بہت کم رش ہے، بہت ہی کم رش ہے، اور یہاں چل رہی ہے صفائی۔ یہ 71 2 3 4 یہ 4 گیٹ ہے، اس کے سامنے دارالتوحید والی سائڈ ہے، وہاں پہ صفائی ہو رہی ہے۔ اور اس جانب یہ ہے جبل کعبہ والی سائڈ، جہاں سے یا ٹیکسیاں مل جاتی ہیں۔ یہ جبل عمر، اور یہ جتنی بھی آپ کو اس طرف بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، یہ جبل عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ اور چھت کے اوپر بھی دیکھیں، یہ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے جو اعتکاف بیٹھے ہیں، وہ چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے۔ دیکھیں باقی چھت خالی ہے، اور اس جانب خانہ کعبہ شریف ہے۔ آپ کو اس طرف سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ سامنے خانہ کعبہ شریف کی چھت مرک نظر آ رہی ہے، اور یہ حاجی صاحبان سامنے یہ جو گیٹ ہے، حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب، اور یہ وہ گیٹ ہے جس سے حاجی صاحبان باہر نکلیں گے اور سیدھے جائیں گے سیکنڈ فلور پہ، جہاں پہ آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اور یہ سامنے گرین لائٹ ہے جو حجر اسود کے بالکل سامنے، جو حاجی صاحبان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح سے طواف شروع ہوتا ہے۔ یہ جو گرین لائٹ ہے یہ 2 نشاندہیاں ظاہر کرتی ہے، ایک تو حجر اسود، اور دوسرا یہ جس جانب ہے اسی طرح صفا مروہ، یعنی کہ صفا پہاڑی ہے، اسی کے ساتھ ہی رستہ باہر نکلتا ہے۔ صفا جو حاجی صاحبان سیکنڈ فلور سے اوپر جاتے ہیں، یا جو حاجی صاحبان اس طرف سے باہر نکلتے ہیں جو رستہ صفا مروہ کی جانب، یعنی کہ صفا مروہ پہاڑی کی جانب جاتا ہے، جس رستے سے آپ جائیں گے تو آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ وہاں سے بھی آپ جائیں گے تو بالکل یہاں گرین لائٹ کے سامنے وہیں سے رستہ باہر نکلتا ہے۔ اور اگر آپ اوپر کر رہے ہیں طواف تو آپ اوپر بھی یہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، بالکل وہیں سامنے گرین لائٹ کے رائٹ سائڈ سے سیدھا اندر جا رہے ہیں اس وقت صفا پہاڑی پہ۔ اگر آپ چھت پہ بھی کر رہے ہیں تو یہاں سامنے گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں چھت پہ بھی، یہ بھی حجر اسود کا جو نشاندہی وہ ظاہر کرتی ہے، اور صفا مروہ جس جانب ہے وہ نشاندہی ظاہر کرتی ہے۔ اور ابھی چلتے ہیں نیچے، آپ کو نیچے کے مناظر دکھاتے ہیں۔ دھوپ کافی تیز ہو گئی ہے، یہ سامنے سورج ہے، اور یہ مسجد عبداللہ کے خوبصورت مناظر، اور یہ 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ یہ سامنے، اور یہ جو رستے آپ کو 2 نظر آ رہے ہیں یہ 2 سرنگیں سی، ان سرنگوں سے جو حاجی صاحبان آج سے تقریباً 8 سال 10 سال پہلے مینا مزدلفہ جاتے تھے، پیدل یہاں سے گزرتے تھے۔ جتنے بھی یہ چھوٹے گیٹ ہیں یہاں سے حاجی صاحبان جو نمازی حضرات ہیں وہ اندر جاتے ہیں چھوٹے گیٹوں سے۔ چھوٹے گیٹوں سے جو احرام والے حاجی صاحبان ہیں ان کو نہیں جانے دیتے ہیں، اور جتنے بھی کپڑوں میں حاجی صاحبان آتے ہیں یہاں پہ نماز کے لیے، نمازی حضرات وہ اندر جاتے ہیں۔ احرام میں جو حاجی صاحبان آتے ہیں وہ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے، کنگ فہد گیٹ، باب العمرہ گیٹ، یہ تینوں گیٹ کھلے ہوئے ہیں۔ اور ایک گیٹ ہے جس طرف 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے بالکل اس کے سامنے، یعنی کہ جو صفا پہاڑی ہے، باب السلام گیٹ۔ باب السلام گیٹ کے رائٹ لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا، یعنی کہ صفا اور باب السلام جو گیٹ ہے اس کے سینٹر سے سیڑھی نیچے اتر رہی ہے، وہ گراؤنڈ فلور سے ہوتے ہوئے آتی ہے، جس طرف خانہ کعبہ شریف کا حجر اسود والا کونا بالکل اس کے سامنے۔ سب سے قریب جو راستہ میں نے دیکھا ہے یہاں پہ، یعنی جو خانہ کعبہ شریف کیا جاتا ہے وہ ہے باب العمرہ گیٹ، جو کہ نارملی بند رہتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا راستہ ہے وہ راستہ جو 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے بالکل اس کے سامنے باب السلام گیٹ کے ساتھ گراؤنڈ فلور سے، وہ قریب ہے۔ اور تیسرا جو وہ یہ ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ، اور چوتھی سائڈ جو بابل کنگ فہد گیٹ ہے۔ باب یہاں پہ گیٹ بھی بولتے ہیں، تو بس وہ عربی میں باب بولتے ہیں تو وہ تھوڑا سا زبان پہ آ گیا، باب باب بولا بھی جاتا ہے۔ باب الفتح گیٹ، باب العمرہ گیٹ، باب کنگ عبدالعزیز گیٹ، اس کو باب نہیں بولتے ہیں، کنگ عبدالعزیز بولتے ہیں۔ باب الفتح، باب العمرہ اور باب الفات گیٹ۔
کنگ عبد العزیز کو بس کنگ عبد العزیز بولتے ہیں. اور یہ 4 ہی گیٹ ہے جو اندر خانہ کعبہ شریف پر انٹر ہوتے ہیں. بہت سارے میرے جو ولوگ ہیں ان کے اندر حاجیوں کے لیے حاجیوں کی سہولت کے لیے میں کافی زیادہ انفارمیشن دیتا ہوں کہ جو آپ کے لیے کافی آسان مان لو جو اس بار یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ رش کافی ہوتا ہے. اور اس کے بعد ویسے بھی حرم شریف جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت بڑا ہے. تو حاجی صاحبان جب انٹر ہوتے ہیں اندر حرم شریف کی جانب تو حاجیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہاں پہ, لیکن جب باہر آتے ہیں نا اب ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے واپس کس طرف سے اپنے روم کی جانب نکلنا ہے. تو ہر دوسرا تیسرا لوگ جو ہوتا ہے تو اس کے اندر رستوں کے بارے میں جو گیٹ ہیں حرم شریف کے اور جو باہر نشاندہیاں ہیں ان کے بارے میں کافی میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ حاجی صاحب جو یہاں پہ آئیں وہی ہے اس ویڈیو کو زیادہ دیکھتا ہے جو حرم کی جو خانہ کعبہ شریف کی لگن رکھتا ہے, جو یہاں آنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہاں پہ جاؤں تو اللہ پاک ان کو لے کے آئے. تو وہی ویڈیو کو زیادہ دیکھتا ہے, انہی کے لیے یہاں پہ میں بہت ساری نشاندہیاں, بہت سارا گیٹوں کے بارے میں, روڈوں کے بارے میں, جو قریب شاپنگ سینٹر ہیں ان کے بارے میں, جتنی بھی شاپیں سے آس پاس ہے مطلب اس طرح کی میں آپ کو معلومات دیتا رہتا ہوں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری ویڈیو سے جو بھی حاجی صاحبان یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوں, جو بھی نہیں آئیں ان کے ذہن میں بھی یہ عکس بن جائے کہ فلاں رستہ فلاں روڈ یعنی کہ کندھا تھوڑا روڈ دیکھ کے اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ جو سائڈ ہے یہ کون سی ہو سکتی ہے. کیونکہ میں اکثر روڈوں کو سامنے رکھ کر میں نشاندہیاں بتاتا ہوں کہ جیسا ابراہیم خلیل روڈ ہے تو اگر حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو سامنے یہ 6 نمبر حمام ہے. 6 نمبر حمام کے سامنے اس طرف کنگ فہد گیٹ ہے جو 79 نمبر گیٹ ہے. تو زیادہ تر میں جو نشاندہیاں آپ کو دیتا ہوں اس طرح دیتا ہوں کہ یعنی کہ کوئی مشکل نہ ہو. صاف طرح جو حاجی صاحبان جس طرف سے بھی آ رہا ہے وہ روڈ پہ ہی آ رہا ہے, جو 4 روڈ حرم شریف کی طرف آتے ہیں. کنگ عبد العزیز گیٹ ہے وہ آزاد روڈ والی سائڈ پہ, کنگ فہد گیٹ ہے جو ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ پہ یعنی کہ 6 نمبر حمام والی سائڈ پہ, باب العمرہ گیٹ ہے جو کہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے جس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی. حرم روڈ ہے جس طرح ابو جہل حمام ہے, جس طرح پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے. تو اس طرح میں آپ کو پوری معلومات دیتا ہوں 7 روڈوں کے کہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں. اور ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے دیکھیں جو افطاری کا سامان ہے ابھی سے آنا شروع ہو گیا اور یہ جائے گا 84 نمبر گیٹ سے مسجد کے اندر. یہ سامنے 2 ریڑیاں اس طرف سے جا رہی ہیں اور ایک یہ 3 اور ایک پیچھے 4 5 6 اور عمران بھائی الحمدللہ زبردست. کدھر ہو آج کل؟ یہاں پہ انڈین بھائی ملے میرے ساتھ یہاں پہ کام کرتے رہے حرم کے اندر, لیکن اب چھوڑ گئے کمپنی کو, دوسری جگہ پہ چلے گئے, عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ضرور آج عمرہ کریں گے. آپ کو بہت ہی قریب سے حرم خانہ کعبہ شریف دکھائیں گے, دیکھو پاس مقام ابراہیم دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ جو حاجی صاحبان آتے ہیں جنہوں نے دوسرا عمرہ کرنا ہوتا ہے, جیسا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں, انڈیا سے آئے ہیں, بنگلہ دیش سے آئے ہیں, کسی جگہ سے بھی آئے ہیں تو آپ نے ایک تو عمرہ کر لیا ہے, لیکن اگر آپ نے دوسرا عمرہ کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ کون سی مسجد لگے گی, جو مقات لگے گی جہاں پہ آپ یعنی کہ مکہ کے اندر رہ کر آپ دوسری دفعہ نیت کر کے آ سکتے ہیں یہاں پہ عمرہ کے لیے. ساتھ ساتھ آپ کو رستے بتائیں گے جو دونوں رستے نکلتے ہیں صفا مروہ کی جانب, صفا مروہ پہاڑی کی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے چھوٹے 2 کنٹینر رکھے ہوئے ہیں تقریباً ابھی جل محمد کے ساتھ کنٹینر رکھے ہوئے ہیں, ان کنٹینروں کو وہ بھی دکھائیں گے. اور وہاں پہ جو حاجی صاحبان بال کٹواتے ہیں فری وہ رستہ بھی دکھائیں گے, اور رستہ کس طرح سے اس جانب جا رہا ہے. بہت ساری انشاءاللہ معلومات دیں گے آپ کو, ایک پورا پراپر ولاگ بنائیں گے عمرہ کرنے کا. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کے ساتھ ساتھ بہت ساری دعاؤں میں آپ کو خانہ کعبہ شریف میں یاد کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.